الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس کے اندر جو مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے وہ بھی نماز ہی کا ایک مسئلہ ہے۔ نماز کے اندر ہم لوگ سوائے تکبیر تحریمہ کے جس وقت ہم نماز کو شروع کرتے ہیں اس وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری نماز کے اندر کسی بھی مقام پر ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، یعنی رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، صرف ایک ہی مرتبہ اور وہ بھی نماز کو شروع کرتے ہوئے۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو رکوع میں جاتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہم کیوں نہیں اٹھاتے؟ صرف اپنی وجہ کہ ہم کیوں نہیں اٹھاتے، اس کے اندر بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ارشادات عالیہ، صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو حاصل کیا، نماز کا طریقہ سیکھا، آپ کی نماز کے طریقے کو مشاہدہ کیا، انہوں نے جو کچھ آگے بیان فرمایا، ہمارا عمل جو ہے وہ اسی پر ہے۔ ہماری صرف ایک ہی رائے ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک رفع یدین کرنا یہ سنت منسوخہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرنے تک رفع یدین نہیں کیا، ابتداء میں کیا، ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کئی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہو، دنیا سے پردہ کرنے تک رفع یدین کیا ہو، ایسا ہمیں نہیں ملتا۔ بلکہ ہمیں چھوڑ کر جو لوگ رفع یدین کرتے بھی ہیں انہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ ہے نا کہ ایک تو ہے کہ ہمیں نہیں ملتا، نہیں، جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس کے اندر یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرنے تک رفع یدین کیا۔ یہ ایک تمہیدی طور پر میں نے آپ کو چند جملے عرض کر دیے، اس کی تفصیل میں چند جملوں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا، دیکھیے کہ اس سے پہلے تمہیدی طور پر ایک جملہ اپنے ذہن نشین کیجیے۔ حدیث جو ہے، بعض حدیثیں وہ ہیں جن کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہے، بعض احادیث وہ ہیں جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ ہے کہ آپ نے وہاں پر کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے، اور فعل کے لحاظ سے بھی آپ نے کوئی کام کیا ہے یا کوئی کام نہیں کیا، اس لحاظ سے۔ تو جہاں تک رفع یدین کرنے کا تعلق ہے تو کرنے کے لحاظ سے ہمیں صرف فعلی احادیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر یہ ہو کہ آپ نے وصال تک کیا، صرف اتنا کہ آپ نے کیا، اور اس حد تک ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ جہاں تک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، آپ کا قول ہو کہ رفع یدین کرو، یہ کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو، یہ ہمیں نہیں ملتا، قول ہمیں نہیں ملتا۔ جہاں تک منع کرنے کے لحاظ سے، تو منع کرنے کے لحاظ سے ہمیں دونوں قسم کی باتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول بھی ملتا ہے کہ آپ نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا،
اور دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی احادیث کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ کہہ کر کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کر دکھلاؤں، یہ کہہ کر پھر نماز پڑھ کر دکھلائی، اور اس نماز کے اندر سوائے تکبیر تحریمہ کے پوری نماز کے اندر کہیں پر بھی انہوں نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اس قسم کی احادیث تو ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، یہ اپنا مشاہدہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کا ذکر بھی کیا کہ وہ بھی رفع یدین کے بغیر تھی سوائے تکبیر تحریمہ کے، پوری نماز کے اندر کہیں پر بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر انہوں نے نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوری نماز کے اندر کہیں پر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو سوائے تکبیر تحریمہ کے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نماز پڑھی، اور انہوں نے بھی اپنی پوری نماز کے اندر سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی جگہ پر بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کی کہ آپ نے بھی نماز پڑھی اور پوری نماز کے اندر سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں پر بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ چنانچہ یہاں پر میں آپ کے سامنے پہلے حضرت سیدنا شیخ الاسلام ابو یعلا احمد بن علی ان کے حوالے سے کہ انہوں نے مسند امام ابو یعلا اس کے اندر اس روایت کا ذکر کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، وہ ابی بکر اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھی، وہ عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفعوا ایدیہم تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، الا عند افتتاح الصلاۃ مگر نماز کو شروع کرتے وقت، یعنی سوائے نماز کو شروع کرتے وقت اس مقام کے علاوہ پوری نماز کے اندر کہیں پر بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ تو جب ایسا ہے، انہوں ظاہر کے حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل قریب کھڑے ہوتے تھے، نماز کے اندر آپ کو قریب کھڑے ہوتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ عقل مند بالغ اور عاقل یہ میرے قریب کھڑے ہو، سمجھدار میرے قریب کھڑا ہوا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے عمل کو مشاہدہ کریں، آپ کے عمل کو دیکھیں اور پھر دوسروں کو پہنچانے میں وہ کوئی غلطی نہ کریں۔ اس بنا پر آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ عقل مند بالغ سمجھدار یہ میرے پاس کھڑے ہوا کریں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ایک تو یہ ذکر کیا کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی نماز پڑھی، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ بھی نماز پڑھی، اور ان سب نے سوائے تکبیر تحریمہ کے پوری نماز کے اندر کہیں پر بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ ایک حدیث تو یہ تھی۔ دوسری حدیث ایک اور صحابی حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اپنا مشاہدہ، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حین قام الی الصلاۃ، کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فکبر ورفع یدیہ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر کہتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی صاب بہما اذنیہ،
یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کر دیتے، کانوں کے کندھوں کے برابر کا یہاں پر ذکر نہیں، انہوں نے جو اپنا مشاہدہ ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اپنے کانوں کے برابر کرتے، ثم لم یعود، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ نماز تو پڑھتے لیکن دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ امام دارقطنی نے سنن دارقطنی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ اب یہ دوسرے صحابی ہو گئے جنہوں نے اپنا مشاہدہ ذکر کیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ بھی صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں بیک وقت جنت کی بشارت عطا فرمائی، عشرہ مبشرہ، فرماتے ہیں کہ بلا شبہ، یعنی بغیر شک و شبہ کے، جو بات بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں بغیر شک و شبہ کے وہ 10 صحابہ جن کو جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جن کے جنتی ہونے کی گواہی دی، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما کانوا یرفعون ایدیہم الا لافتتاح الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ وہ 10 کے 10 صحابہ سوائے تکبیر تحریمہ کے پوری نماز کے اندر کہیں پر بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ تو تھا عمل کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے بھی ذرا سنیے پہلے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم، ارشاد فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ وہ بتکے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں۔ فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ حدیث تھی جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کے مد مقابل صحابہ کرام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اس کا انکار نہیں، لیکن اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اب کیا گنجائش باقی رہ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے کیا، میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سرکش گھوڑوں کی تمہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، رفع یدین کے مد مقابل، یعنی رفع یدین نہ کر کے نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ ہے قول رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے منع فرما دیا، فعل بھی ہمارے سامنے آ گیا، عمل بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے والوں نے یعنی صحابہ کرام نے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا، دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے رفع یدین نہیں کیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم نے رفع یدین نہیں کیا، دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو ایسی اور بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرما رہے ہیں بغیر شک و شبہ کے عشرہ مبشرہ بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں پر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا چاہیے؟ اور پھر خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالخصوص جب منع بھی فرما دیا تو پھر تو کوئی گنجائش باقی نہ رہی، پھر تو کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ اور اگر میں عرض کروں تو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بعض لوگوں نے جو رفع یدین کرتے ہیں، ان لوگوں نے سر توڑ کوشش کی، کوئی ایسی حدیث ملے، کوئی ایسی روایت ملے
کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے تک رفع دین کا ذکر مل جائے. بڑی سر توڑ کوشش کی اور آخر کار ان کو ایک روایت مل ہی گئی، ان کو ایک روایت مل گئی. لیکن وہ روایت کیا ملی؟ یہ روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے جو ان لوگوں نے القول المقبول فی شرح و تعلیق صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب تھی، یہ انہوں نے ہی چھاپی ہے. انہی کے جو کرنے والے ہیں، رفع دین کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی. ان کو اس کتاب پر بڑا مان ہے. کتنا مان ہے؟ جس وقت میں یہ کتاب خریدنے کے لیے ان کے پاس گیا کچھ سال پہلے، تو اس وقت جس دکاندار نے مجھے یہ کتاب دی، بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ کتاب لے جائیں نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں یہ کتاب لے جائیں، نماز کے ہر مسئلے کے اندر یہ کتاب آپ کو بے نیاز کر دے گی. یہ ان کی سوچ اور ان کی فکر تھی اس کتاب کے بارے میں. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے وہ روایت نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال تک، دنیا سے پردہ کرنے تک انہوں نے جو سرخی قائم کی، وہ سرخی یہ میں نے اس وقت نشان لگایا تھا اس پر کہ اس نے سرخی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات تک رفع دین کرتے رہے. انہوں نے یہ سرخی لکھی، یعنی اوپر عنوان جو قائم کیا وہ یہ کیا. اب نیچے حدیث کیا کوٹ کی سنیے ذرا. حدیث یہ کوٹ کی کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے عنہ لکھا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. یہ ذکر کیا. ترجمہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے، جب رکوع کرتے اور جب اٹھاتے سر اپنا رکوع سے اور سجدوں میں رفع دین نہ کرتے. اللہ تعالیٰ سے ملتے دم تک آپ کی نماز اسی طرح رہی، یعنی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے رہے. یہ انہوں نے جناب حدیث روایت کی. اب انہی کے مطلب فکر نے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے یہاں پر بھی نشان لگایا ہوا ہے. یہ نشان کس جگہ پر لگایا؟ اس نے لکھا کیا نیچے؟ نیچے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں یہ جو تھا نا وفات تک رفع دین کرنے کا، اس جملے کو پر اس نے بقاعدہ اس جملے پر گفتگو کی. کہنے لگا کہ اس حدیث میں فما زالت تلک صلاتہ آخر تک جو ذکر کیا، کہنے لگا اس کا جو اضافہ ہے یہ سخت ضعیف ہے بلکہ باطل ہے، کیونکہ اس کی سند میں دو راوی متہم ہیں جنہاں دے اوتے جھوٹ دا الزام ہے. ایک حدیث کی یہ باطل ہے، ایک یہ باطل ہے. یعنی ساری زندگی ہم یہ سنتے ہوئے گزار گئے، بچپن سے اب تک یہ سنتے رہے رفع دین کرنا ہے، اس کے اوپر 400 حدیثیں، اتنی حدیثیں سنتے سنتے کان پا کے وہ اللہ کے بندوں. مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے تو دو ٹوک بات کی آپ سے کہ صرف ایک حدیث جس کے اندر یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ کرنے تک رفع دین کیا ہے، ایک حدیث ہمیں دکھلا دو. وہ تم سے ہو نہیں سکا. ایک حدیث تم نے لائی اور اس کے بارے میں تمہارے ہی لوگوں نے لکھ دیا، تمہاری کتاب کے اندر لکھ دیا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ باطل ہے. وہ کیا ہے؟ باطل. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مریا ہے. یعنی ساری زندگی کہتے رہے رفع دین ہوتے انہی حدیثاں اور ایک آخر کٹ کے لے آؤ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال تک رفع دین کیا ہو، ایک کٹ کے لے آتی وہ بھی باطل. یعنی ساری زندگی انہوں نے زور لگا دیا. میرے پاس اس وقت میں پڑھاتا تھا ایک جگہ پر، تو دو بندے میرے پاس آئے، ہمارے ناظم کے پاس آئے، انہوں نے میرے پاس بھیجا کہ ان کو یہ مسئلہ سمجھا دیں. وہ مسئلہ یہی رفع دین کا مسئلہ تھا.
ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، پوری کتاب جس کے اندر رفع دین کے بارے میں احادیث وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، رفع دین کا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ وہ آئے کہنے لگے جناب یہ احادیث ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہ بھائی اسی کی کہہ رہے ہیں، یہ احادیث نے اسی احادیث کا انکار تھوڑے کریں گے، اسی کوئی وہ جو تھوڑے ہیں کہ جڑے اپنے نبی دی حدیثاں کا انکار کر بیٹھیے تو پھر بھی اسی اپنے آپ کو اہل حدیث آکھیے، یعنی حدیثاں کا انکار بھی کریے، حدیثاں تو چھڈی بھی جائیے تو پھر اسی اپنے آپ کو اہل حدیث آکھی جائیے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وہ لوگ نہیں، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منن والے، آپ کے ارشادات کو منن والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ہمیں کوئی انکار نہیں۔ آپ کے پاس جتنی بھی احادیث ہیں اسی انہوں نے انکار نہیں پائی کرتے، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ ان احادیث کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرنے تک رفع دین کیا۔ اگر کوئی ایک حدیث بھی پوری کتاب کے اندر ہے تو مجھے دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ پتہ کر لیں۔ کہنے لگے جناب اس کے اندر تو نہیں، البتہ جہے بندے نے کتاب لکھی وہ بندے کے نال ساڈا ڈائریکٹ رابطہ ہے تو اسی انہوں کو پوچھ لیں۔ میں کہا ٹھیک ہے تسی پوچھ لو، لیکن حدیث ہے ہی نہیں تو انہیں دینی بھی کوئی نہیں، تو انہیں تمہیں تنخواہ دینا ہے، حدیث نہیں دینی، چونکہ مجھے پتا ہے حدیث ہے ہی نہیں ایسے، کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی۔ جس وقت بندہ کتاب لکھتا ہے بڑے ہوش و حواس سے لکھتا ہے، بڑی بڑی جگہوں سے ڈھونڈ کر لکھتا ہے، جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے بندہ وہ پوری کوشش صرف کرتا ہے۔ اب پوری کوشش صرف کرنے کے باوجود بھی وہ کتاب کہ جس کے اوپر ان کو بڑا مان تھا کہ نماز کے ہر مسئلے کے اندر بے نیاز کر دے گی، ان کے اندر بھی ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی تھی، وہ بھی باطل، وہ بھی موضوع، من گڑت۔ اب من گڑت بھی کیوں ہے، موضوع بھی کیوں ہے؟ اس حدیث کے اندر جو انہوں نے کہا نا کہ دو راوی ہیں جو متہم ہیں، اس پر بھی باقاعدہ اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو یہاں پر میزان الاعتدال کے حوالے سے میرے پاس ہے کہ وہ کیا کیا محدثین نے ان راویوں کے حوالے سے لکھا، جس کی بنا پر یہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جملہ جو ہے یہ باطل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال تک حتیٰ لقی اللہ کا جو ذکر کیا گیا، اللہ سے ملاقات کرنے کے وقت تک رفع دین کیا، یہ والا جو جملہ تھا یہ باطل ہے۔ یہ کہنے پر مجبور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ لکھتا تو ہم اس کو بتلا دیتے کہ کس کس محدث نے اس کے حوالے سے یہ باتیں کی۔ لیکن خیر جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، تو چونکہ ہمارے ہاں تو یہ تھا ہی، لیکن انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ حدیث من گڑت ہے، باطل ہے۔ اچھا خیر انہوں نے فون کیا، اس بندے کو فون ملایا جس نے کتاب لکھی، پوری کتاب رفع دین کے اوپر لکھی، اس بندے کو فون کیا، اسپیکر آن کر دیا۔ اب اس کو کہنے لگے جناب ہم ایک بندے کے پاس ہیں، وہ بندہ یہ کہتا ہے، پلا پلایا مولوی کہتا ہے کہ جناب وہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک حدیث بھی ایسی کٹ کے دے دو کہ جن کے اندر یہ ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک رفع دین کیا ہے، وہ پلیا پلایا مولوی کہتا میں رفع دین کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جب اس نے فون کیا اس کو اسپیکر آن تھا، اب وہ کہتا ہے کہ جناب اس وقت تو میں باہر نکلا ہوا ہوں، میں واپس آتا ہوں تو آپ میرے پاس آئیں پھر میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ میں کہ بس انہیں گل نہیں سننی سی، اللہ کے بندو اگر اس کے پاس ہوتی تو اسے دسن دے کی عرض ہے؟ پھر پلایا پلایا مولوی کہن ڈیا کہ میں رفع دین کرنا شروع کر دیا گا، اور انہوں کی چاہیے، لیکن وہ کو ہوتی تو وہ کٹ کے دستا، جن کو ایسی وہ نے بھی یہ لکھ دیتا۔ پھر اگلا جھوٹ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگلا جھوٹ بھی اس کتاب والے نے جو لکھا، کئی جھوٹ لکھے اس نے، اگلا جھوٹ بھی جو لکھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر میں نے آگے نشان لگایا اس پر، یہاں پر اس نے کیا جملہ لکھا ہے؟ یہاں پر اصل میں آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کے 4 امام ہیں، 4 فقہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی فقہ حنفی سے تعبیر کیا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 ائمہ ہیں، چاروں اہل سنت کے ہیں۔ اب چاروں کے حوالے سے اس نے جو ذکر کیا، کہنے لگا کہ رفع دین کرنا جو ہے وہ امام مالک، سب سے پہلا نام ہی اس نے امام مالک کا لکھا، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، تینوں کے نزدیک رفع دین کرنا سنت ہے، یہ اس نے لکھا۔ یہ بھی جھوٹ بولا، جھوٹ کیسے بولا کہ میں نے امام مالک کے مذہب پر پوری کتاب جو مرتب کی گئی المدونۃ الکبریٰ، یہ پوری کتابیں کئی جلدوں پر مشتمل، یہ پوری کتاب جو ہے
اس کے اندر امام مالک کا مذہب ذکر کیا گیا اور امام مالک سے پوچھا گیا، اس کی المدونۃ الکبریٰ کی پہلی جلد کے اندر امام مالک سے پوچھا گیا کہ جناب یہ نماز کے اندر جو رفع یدین ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں سوائے تکبیر تحریمہ کے پوری نماز کے اندر رفع یدین کو جانتا ہی نہیں۔ ایک اینڈ ہے کہ اے رفع یدین کرتے سن، امام مالک کہتے ہیں بھائی میں سوائے تکبیر تحریمہ کو پوری نماز کے اندر کدھر بھی رفع یدین کو جانتا نہیں۔ یہ بھی یہ جھوٹ، وہ کہتا یعنی انہیں اپنا پلہ بھرا کرنا چاہیا کہ 4 ائمہ میں سے 3 امام کرتے ہیں، صرف ایک ہی نہیں کرتا، تو پلہ کنہ دا بھارے تنہ دا۔ حالانکہ جو بڑے امام تھے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے بعد جو امام تھے مدینہ کے امام وہ حضرت سیدنا امام مالک ہیں۔ یہ دونوں امام رفع یدین کے قائل نہیں، بلکہ امام مالک نہیں، وہ جو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت آپ کو بتلائی وہ بھی امام مالک نے نقل کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوائے تکبیر تحریمہ کے پوری نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ اچھا خیر، یہ تو ہمارے نزدیک ہے اور کئی احادیث ہیں، کتنے ہی دلائل ہیں، لیکن میں آپ کو صرف موٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس اس وقت یہ فتاوی ہے، فتاوی علماء حدیث کے نام سے یہ ہے، یہ بھی ان لوگوں کا ہے جو رفع یدین کرتے ہیں نماز کے اندر۔ اس کی تیسری اور چوتھی جلد ہے یہ، اور تیسری جلد کے اندر اس نے یہ مسئلہ ذکر کیا۔ اوپر ایک سوال تھا، اس سوال کے جواب کے اندر اس نے اس بات کا ذکر کیا، جواب جو تھا اس کو ذرا دیکھیے کہ اس نے جو بات ذکر کی وہ کیا تھی۔ لفظ لکھا ہے تشریح از قلم حضرت مفتی، جو اس نے لکھا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں صرف، یعنی ہمارے نزدیک تو وہ حضرت نہیں ہوں گے، فلاں فلاں نہیں ہوں گے، لیکن میں صرف آپ کو وہ جملہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس کا صفحہ 153 ہے، باب الرفع الیدین، اس کے بعد یہ ذکر کیا، کہنے لگا کہ تشریح از قلم حضرت مفتی مولانا ابو الوفا ثناء اللہ صاحب، آگے جو جملہ بھی اس نے لکھا سو لکھا، اس نے کیا لکھا، کہنے لگا یعنی ان کا بہت بڑا مولوی، ان کا بہت بڑا ناظر ثناء اللہ امرت شریف اس کو کہا جاتا ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ یہ جملہ جو میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں، ذرا اس پر غور کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ جادو کیسا جادو ہوتا ہے۔ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ اہل حدیث کا مذہب ہے، کن کا مذہب ہے؟ یہ نہیں لکھا کہ میرا مذہب ہے، پوری ذریت کا، پوری قوم کا کہتا ہے، لکھتا ہے کہ اہل حدیث کا، یہ میں نے پورا اس کو انڈر لائن کیا یہاں پر، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہل حدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے، دونوں ہاتھ مثل یعنی تکبیر تحریمہ کی طرح، مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھانا۔ کہاں تک اٹھانا؟ کہاں تک اٹھانا؟ یہ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ لیکن اس نے کیا لکھا؟ مثل تکبیر تحریمہ کے، یعنی تکبیر تحریمہ میں بھی کہاں تک اٹھانے تھے؟ کانوں تک۔ یہ کہہ رہا ہے اور اپنا نہیں ذکر کر رہا، پوری ذریت کا، پوری قوم کا ذکر کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھانے مستحب ہے۔ کانوں تک اٹھانے اللہ کے بندوں، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک عمل کیا ہے تو پھر وہ مستحب رہنا ہے، وہ تو سنت ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا عمل ہو اور اس میں مستحب قرار دینا ہے کہ گل اس میں سنت کا وقت تھی، یا پھر ہمیشہ کا اگر عمل ہے تو پھر تو اس کو واجب قرار دینا چاہیے۔ اگر آپ نے چھوڑا ہی نہیں پھر تو اس کو واجب کہنا چاہیے، لیکن اگر کدی قرار چھاڑ دیتا تو پھر اس کو سنت سے تعبیر کرنا چاہیے، یعنی اکثر و بیشتر کیا تو پھر بھی اس کو سنت بلکہ سنت موقعہ قرار دینا چاہیے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب۔ لیکن کہاں تک اٹھانا؟ کانوں تک۔ ایک جملہ یاد رکھنا ہے، کتوں تک چکنے نے؟ تکبیر تحریمہ میں کہاں تک ہاتھ اٹھانے؟ کانوں تک۔ اور ہم تو پہلے کانوں تک اٹھاتے ہیں، اگر نہیں اٹھاتے تو آپ کے لوگ نہیں اٹھاتے، ہم تو کانوں تک پہلے اٹھاتے ہیں۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے جو بھی اپنی دلیل آگے ذکر کرنی تھی سو کی،
اور آخر میں جا کر پھر جو نقل کیا وہ کیا ہے، کہتا ہے، لکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، جیسا یہ نہیں کہ میرا مذہب ہے، اپنی پوری قوم کا انہوں دی تائید کردیا، انہوں دی ترجمانی کردیا ہوا اس نے لکھیا، کہتا ہے کہ ابن مسعود ممکن ہے کہ ابن مسعود کے نزدیک جیسا کہ ہمارا مذہب ہے رفع یدین ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا، کوئی خلل نہیں آتا۔ انہوں نے لکھا۔ اب یہ ایک بولی تھی، یہ رفع یدین کرنے کے بارے میں ایک بولی ہے، چونکہ یہاں پر رنگ رنگ کی بولیاں ہیں، ہمارے نزدیک صرف ایک ہی بات ہے، رفع یدین کرنا منسوخ ہے، دوسری بات ہی کوئی نہیں، اور یہاں پر ایک بندے نے یہ لکھ دیا، اب دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں بندے نے کیا کیا لکھا، اس کو بھی ذرا سنیے کہ ان کے نزدیک کیا کیا ہے۔ ایک اور غیر مقلد بھی ہے جس کا نام نور حسین گرجاکی ہے، اس نے اس کے اوپر کتاب لکھی نماز کے حوالے سے، قرۃ العینین، کتاب کا نام کیا رکھا، قرۃ العینین یعنی اکھاں دی ٹھنڈک، یہ انہاں دی اکھاں دی ساڑی نہیں، اس نے اندر کی لکھا نور حسین گرجاکی غیر مقلد، اس نے قرۃ العینین اس سے صفحہ 53 اس نے اتنے جا کے لکھا کہ اسے لکھا ہے کہ اسے سنت موقدہ سے تعبیر کیا، رفع یدین کرنے کو سنت موقدہ لکھا، اور اس نے مستحب لکھا، ثناء اللہ امرت سنی نے مستحب لکھا فتاوی علماء حدیث کے اندر جڑا ہے، اور اس نے اس کو سنت موقدہ لکھا، بلکہ ایک صفحہ 53 دے ہوتے تے 7 صفحے اتنے گیا، 60 صفحے دے ہوتے 53 تے 7 60 صفحے دے ہوتے جا کے پھر کے لکھتا ہے، کہتا ہے رفع یدین سنت موقدہ بلکہ واجب ہے، بلکہ واجب کا درجہ ہو رہے، سنت موقدہ کا درجہ ہو رہے، مستحب کا درجہ ہو رہے، سب کے احکام وکھرے وکھرے۔ اچھا یہ تو تھا نور حسین گرجاکی، اس نے یہ لکھا اور ساتھ ہی ایک جملہ بھی لکھا، کہنے لگا اور اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس نے لکھا تھا نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا، ایک نے لکھا کہ نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا، دوسرا لکھ رہا ہے جو چھاڑ دیتا ہے تو نماز کی ہوئے گی باطل ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کا بیٹا ہے خالد گرجاکی، یہ تھا نور حسین گرجاکی، اس کا پتر آیا خالد گرجاکی، اس نے لکھا سنت موقدہ ہے، لکھا ہے کہ سنت موقدہ، واجب نہیں لکھا، صرف سنت موقدہ، اگر غلطی سے رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز پہلا کہتا ہے باطل ہے، ابا کہتا ہے باطل ہے، پتر کہتا ہے کہ ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر اگر کیا اگر دیتا دانستہ چھوڑ دے، یعنی جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے تو سنت موقدہ کا تارک گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کی کتاب ہے اس بات کو رفع الیدین، اس بات کو یعنی رفع یدین کرنے کا ثبوت، اوتھے انہیں لکھا۔ اب باپ کہتا ہے نماز باطل ہو جاتی ہے، بیٹا کہتا ہے جناب ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے خلل ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا تیسرا ان کا ہے جس کو یہ اسماعیل دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس اسماعیل دہلوی نے اس بات کا ذکر کیا، اس نے لکھا ہے کہ الحق ان رفع الیدین عند الافتتاح والرکوع والقیام منه الى الثالثة سنت غیر مؤکدہ، ایک کہتا حق اے وے کہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے قیام پر رفع یدین کرنا سنت غیر موقدہ ہے۔ کسی نے مستحب لکھا، کسی نے سنت موقدہ لکھا، کسی نے واجب لکھ دیا، کسی نے سنت غیر موقدہ لکھ دیا۔ اچھا اس کے بعد آخر میں اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں آخر میں ایک جملہ اور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ان کے شیخ الکل فی الکل کے حوالے سے، اور جن کو یہ شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں، یہ بڑا بڑا امام
جس میں انہوں نے لقب دیتا شیخ الکل فی الکل دا، یعنی نذیر حسین دہلوی، اس نے اپنے فتاوی نظیریہ اس کے اندر اس چیز کا ذکر کیتا۔ فارسی عبارت ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دینا۔ ترجمہ یہ بنتا ہے اس کا کہ علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں۔ جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں۔ وہ اسی رفع یدین نہیں کرتے تو سانو آن آن کے کہتے ہیں تسی رفع یدین کیوں نہیں کرتے، تسی رفع یدین کرو، یعنی جھگڑتے ہیں ساڈے نال۔ تے انہیں کی لکھا ہے جھگڑنا کی تعصب ہے تے جہالت ہے۔ تے اس دا مطلب جڑا ساڈے نال آن کے جھگڑے کہ تسی رفع یدین کیوں نہیں کرتے، رفع یدین کرو، تے سمجھ لو کہ انہاں دے شیخ الکل فی الکل ان دے نزدیک وہ کی ہے جاہل ہے، جہالت تو علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تے اسی کی کہنا پھر ہن اس نو جہالت ہی آکھنا۔ اچھا یہاں پر یہ ذکر کیا، پھر آگے کیا لکھا، ساتھ لکھا کہ کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ دونوں ثابت ہیں، دونوں طرح کے دلائل موجود۔ جب دونوں ہی تو پھر اسی نہیں کرتے، سانو کیوں تنگ کر دیو جی؟ جگہ جگہ تو نہیں جی یہ 400 حدیثاں سن، 300 حدیثاں سن، سانو کیوں آن کے سنا دو؟ جنیاں بھی سن ایک حدیث تسی کڈ نہیں سکے تے سانو آن کے سنا رہے 400، اسی اور 400 میں منکر ہے نہیں، یا تو انہوں نے منکر ہوئی ہے تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتداء رفع یدین کیا، ہم اس کے منکر نہیں، لیکن صرف ایک کٹ کے دے دیو نا کہ آپ نے دنیا سے وصال کرنے تک رفع یدین کیا تو پھر اسی دیکھنے کی۔ اور یہ ایک کتاب تھی ترک رفع یدین پر، ترویح العینین فی رد نور العینین، جڑا نور حسین گرجاکی نے لکھی تھی، اس کتاب کے رد کے اندر ترک رفع یدین اس پر ایک تاریخی دستاویز، یہ پوری کتاب ہے اور اس کے اندر کیا ہے 500 سے زائد کتب اور قلمی مخطوطات، یعنی مختلف لائبریریاں دے اندر جڑیاں کتاباں ہالے چھپیاں بھی نہیں، پرانیاں کتاباں پئیاں لیکن لائبریری دی نظر ہالے چھپی بھی نہیں، انہاں مخطوطات میں کڈ کے انہاں دے کی لکھا ہے رفع یدین دے حوالے دے نال، انہاں دے حوالے بھی محدثین کرام کی آراء پھر اسماء الرجال، اسماء اصول حدیث وغیرہ ہر روایت کے حوالے دے نال جرح وغیرہ سارا کچھ کر کے انہوں نے 500 سے زائد کتاباں دے جو کٹ کے ایک پوری کتاب تیار کر، یعنی اگر کسی کو شوق ہوئے تو دیکھے جا کے، یہ تو میں نے صرف چند ایک نکال کر لایا، ورنہ اس پر ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہوئی، لیکن ماننے والے کے لیے ایک بات بھی کافی، نہ ماننے والے کے لیے پورے دفتر بھی کھولتے ہیں تو وہ بھی ناکافی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔